زینب و سیدنا حسن و سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں لیکن انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، ان کے چہرے قیامت کے دن پر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ دو شخصیات ناظرین آج انشاءاللہ ایسی ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہے آج، اور شخصیات ایسی ہیں صاحب کہ جب نام سنیں گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے کہ پہلی شخصیت حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ، اور دوسری شخصیت حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ، اور دونوں ہی محافظ ختم نبوت ہیں، دونوں ہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بات یہ ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی ہو چکی ہے اور مسلمان ایک نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر رکھا ہے اور مسلمان جو کہ بر صغیر پاک و ہند پر صدیوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے اب زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ انگریزوں نے بے شمار علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا تھا اور بر صغیر پاک و ہند کی دیگر عوام پر بالعموم اور مسلمانوں پر بالخصوص ان کا ظلم و ستم عام ہو چکا تھا۔ اس پرفتن دور میں ناظرین کچھ اولیاء کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی اور مشن کا کام جاری رکھا ہوا تھا، یعنی علم جہاد کو بلند کیا ہوا تھا۔ ایسی ہی ایک بلند پایا و ممتاز ہستی ختم نبوت کے ایک ایسے مجاہد اعظم کی بارگاہ میں ناظرین ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، شاعر و ادیب بھی تھے، اتحاد امت کے داعی بھی تھے، جن کا وجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، جو شریعت کی دنیا کے روشن آفتاب اور طریقت کی دنیا کے مہتاب ہیں، جو گھرانہ سادات کے چشم و چراغ ہیں، جو ایک طرف تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم اور امام حسن علیہ السلام کا فیضان سمیٹے ہوئے ہیں، طریقت میں قادری، رزاقی، چشتی، نظامی اور صابری آسمان کے روشن ستارے ہیں، تو دوسری طرف صدیقی رنگ میں رنگے ہوئے محافظ ختم نبوت ہیں، جو احیاء اسلام اور تجدید دین کے باعث محی الدین تھے، جو علم و عرفان، شریعت و طریقت دونوں میں مکمل طور پہ جامع تھے۔ قدرت نے انہیں تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا، بلکہ میں کہوں کہ بطور خاص چنا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت ہی کا دوسرا نام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ ہر صاحب ایمان مسلمان کی بنیاد بھی ہے اور اس کی اساس بھی ہے۔ اس کی حفاظت ہی دراصل ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ناظرین، اگر عقیدہ ختم نبوت ایمان کا حصہ نہیں تو پھر اس کے ایمان کے وجود کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اڑا کے پھینک دیجئے پھر ایسے ایمان کو کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کی آمیزش نہیں ہے یا وہ وجود میں سرائیت نہیں کرتا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ناظرین انگریز کی ترتیب دی ہوئی سازش کے تحت قادیانیت اسلام کے نام پر سادہ مسلمانوں کے ذہنوں پر مکمل طور پہ حملہ کر رہی تھی، اور اس کے زہر آلود خیالات پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے تھے۔ ہر محاذ پر اس شیطانی سوچ کے جھوٹے ارادوں کو بے نقاب کرنا فرض ہو گیا تھا۔ یہ ایسا فتنہ تھا ناظرین جس کے بارے میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قادیانیت کا سب سے بڑا نقصان، بہت توجہ سے علامہ کے جملے سنیے، فرماتے ہیں کہ قادیانیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ غیر مسلم اس کو اسلام سمجھ کر قبول کر رہا ہوگا۔ المیہ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ ایک کفر سے نکل کر دوسرے کفر میں جا رہا ہوگا۔ ایسی بھیانک صورتحال میں ناظرین
جہاں کئی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفاع ختم نبوت پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے میدان عمل میں اترے، ایسے موقع پر انتخاب دیکھیں کس قدر شاندار اور عظیم انتخاب ہے کہ وہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ علوم ظاہری سے فارغ ہو کے جب حرمین شریفین گئے اور وہاں کچھ عرصے تک قیام فرمایا تو ایک دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اصرار اور تاکید سے ہندوستان جانے کا آپ کو مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا، آپ ضرور اپنے وطن واپس چلے جائیں، اور بالفرض آپ خاموش بھی ہندوستان میں بیٹھے رہے تو فتنہ ترقی نہ کر سکے گا اور ملک میں سکون رہے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کے اس کشف کو فتنہ قادیانیت سے تعبیر فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔ اب جملہ سنیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان کو اس فتنے کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے، یعنی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ جو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے زندگی گزارنے کی غرض سے مدینے میں جینا اور مدینے میں ہی مرنا چاہتے تھے، مدینے والی سرکار نے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو اس عظیم مشن کا سپاہی بنایا جس کے سپہ سالار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ مدینے والی سرکار دراصل میں اگر وجدان میں اپنے عشق میں کہوں تو مدینے والی سرکار خود اپنی ختم نبوت کی محافظت کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اس پورے مشن کو آپ اوور لک کر رہے تھے جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر ابتدا جس کی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ چنانچہ ناظرین کیسے اس مصطفی شیر نے اپنی جد کی ختم نبوت کی محافظت کرتے ہوئے اپنی زبان اور قلم دونوں سے قادیانیوں کے عقائد باطلہ کی عمارت کو نہ صرف زمین بوس کر دیا بلکہ چشم فلک نے سادات کے گھرانے کے اس چشم و چراغ کو اس رنگ حیدری میں دیکھا کہ پورے ہندوستان میں ختم نبوت کی محافظت کے لیے ایک عظیم تحریک نے جنم لیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بس بات وہ یہ ناظرین چونکہ عشق والے تھے تو ان کی تو زبان کے وہ جملے اور وہ اشعار وہ مصرے جو ہیں زبان زد عام ہے کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ آئیے جناب آغاز کرتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوسرے اس پہل میں نقش بندی سلسلے کے بلکہ یوں کریے کہ سلسلہ نقش بندیہ کے آسمان کے انتہائی عظیم ستارے حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب۔ آپ تینوں آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ظاہر ہے میں تو پیر مہر علی شاہ صاحب کا تو احسان عظیم ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بعد کی جو پوت آئے گی ان کو سمجھ آئے گا کہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے، خاص طور پہ اس 5th جنریشن وار کے دور میں کہ اگر وہ ایکسپوز نہ کرتے ختم نبوت کے حوالے سے کام نہ کرتے تو ظاہر چیزیں جو ہے واضح نہ ہوتی۔ بہرحال اس پہ ہم گفتگو آگے جا کے کریں گے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی خاندانی تعارف ہے اور بچپن کے آپ کے جو بڑے حسین سے حالات ملتے ہیں اور خاص طور پہ تحصیل علم کے بارے میں بتائیے، بیت کے بارے میں بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اعلیٰ حضرت گولڈوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی سوانح حیات کو بڑی جامعیت کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ 1857 کے دور زوال کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے مطلع پر جو ہستی مہر منیر بن کر طلوع ہوئی اور جس کی نورانی کرنیں حجاز مقدس تک پہنچیں وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی گولڈہ شریف کی خانقاہ قائم ہو چکی تھی۔ آپ نے اس کے وقار اور اعتبار میں اضافہ کیا اور اس کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اس خانقاہ کے 3 ستون بڑے نمایاں ہیں۔ پہلا نماز باجماعت، سبحان اللہ۔ دوسرا غرباء اور مساکین کے لیے اور تمام مہمانوں کے لیے لنگر، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات دینی علوم کی تدریس۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا اور بزرگی کے آثار ہویدہ تھے۔ آپ بچپن میں ہی عربی کا ایک قاعدہ لے کر خانقاہ کے سامنے جھاڑیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شدید دھوپ تھی، ظہر سے پہلے کا وقت تھا اور زمین بھی بہت گرم تھی۔ وہیں پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ گئی، بچپن ہے
تو آپ کے والد گرامی کے ماموں جو بڑے پیر صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے سید فضل الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نماز ظہر کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ان کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو چھتری لے کر ان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ایک خادم کو بلایا تاکہ وہ آ کر ان کو گھر لے جائے۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ معصوم ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو بڑے دلچسپ بھی ہیں اور ایمان افروز بھی ہیں۔ جب خانقاہ کے مدرسے میں ہی آپ کو حلقہ درس میں شامل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو پکھل ضلع کے پی کے ضلع ہری پور ہزارہ کے ایک عالم تھے مولوی غلام محی الدین، ان کو آپ کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بنیادی کتابیں جو تھیں آپ کو پڑھائیں۔ تو ایک امتحان تھا راول پنڈی میں اس کلاس کا، تو خادم آپ کو کندھے پر اٹھا کر لے گیا، آپ اتنے چھوٹے تھے۔ کیا بات، تو ایگزامینر نے سب سے پہلے سوال آپ سے پوچھا، کہنے لگا کہ بایت کا مصدر کیا ہے؟ آپ نے برجستہ جواب دیا بائستن، چاہنا۔ ٹھیک، تو اس نے سوچا کہ جس کلاس کا سب سے کم عمر بچہ اتنا ذہین ہے، باقی کلاس میں بڑی تیاری سے آئی ہوگی، تو اس نے باقی کلاس میں کسی طالب علم سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور سب کو پاس کر دیا۔ مطلب آپ کی برکتیں یہاں سے شروع ہو گئی، برکتیں یہاں سے شروع ہو گئیں۔ اور یہ واقعہ بھی آپ کا بڑا دلچسپ ہے کہ مولوی غلام محی الدین صاحب نے آپ کو ایک نحو کی کتاب دی سبق یاد کرنے کے لیے، قطر النداء اس کا نام تھا۔ تو اس کا کچھ حصہ جو تھا، جو عبارت آپ کو یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی، وہ کرم خوردہ تھا، ورق پھٹا ہوا تھا، خراب تھا، سمجھ نہیں آ رہا لکھا ہوا کیا ہے۔ استاد نے کہا کہ یہ عبارت کا آپ یاد کر کے آئیں ورنہ سزا ملے گی۔ اچھا، وہ چیک کرنا چاہتے تھے ولایت کو، کہ ولایت، امتحان ولایت کرنا چاہتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں، دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آپ باہر آبادی سے درختوں کے نیچے بیٹھ کے اور وہاں اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں جانتا، اگر میں یاد نہ کر سکا تو مجھے سزا ملے گی، تو میری رہنمائی فرما۔ تو کہتے ہیں کہ درختوں میں سے سبز رنگ کا ایک نور آیا جس میں وہ عبارت لکھی ہوئی تھی، آپ نے وہ عبارت یاد کر لی اور وہیں فوراً جا کے استاد کو سنا دی۔ تو استاد نے ذرا شک کی نظر سے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب کا مصنف آ جائے اور وہ مجھے کہے کہ یہ عبارت یوں نہیں یوں ہے تو میں اسے نہیں مانوں گا، میری عبارت اتنی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولوی صاحب اسی دن بس پہ بیٹھے اور راول پنڈی گئے، وہاں کسی دکان سے اس کا نسخہ اصل دیکھا تو وہ عبارت پڑھی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ عبارت بالکل درست ہے، یعنی علم لدنی آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اچھا، ایک بات بتائیے جو بڑی خاص، کہ بچپن سے ہی مجذوب کی ایک نظر بھی آپ کے اوپر تھی، بشارتیں بھی آپ کی؟ مجذوب تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آتا تھا اور بشارت دیتا تھا۔ وہ کیسا واقعہ ہے؟ تو یہ کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے اس عالم ناسوت میں آنے کا جو اطلاع ہے وہ ان سے پہلے دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو جب وہاں تعلیم سے فارغ ہوئے، مولوی غلام محی الدین صاحب کہنے لگے کہ جناب اب میں عاجز آ گیا ہوں، ان کے سوالات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ میں ان کے جوابات نہیں دے سکتا۔ آپ کو بھی شوق تھا کہ میں عام طالب علم کی طرح باہر نکلوں اور تحصیل علم کروں، علم سفر میں ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ضلع حسن ابدال چلے گئے بھوئی میں، اور وہاں ایک عالم تھے مولانا محمد شفیع قریشی صاحب، تو ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ وہاں بچپن میں ایک ایسا مناظرہ کیا جس کی وجہ سے آپ کی شہرت اس علاقے میں بہت بتائیے کیا؟ تو وہ لمبا واقعہ ہے، اچھا مختصراً۔ ہاں، ایک مناظرہ تھا تو اس میں آپ نے بہت زیادہ دندان شکن جواب دیا۔ اچھا، وہاں سے چلے تو پھر انگا میں ضلع سرگودا میں مولوی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ ٹھیک، یہ جو ایک حلقہ درس تھا یہ ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ مولوی سلطان محمود صاحب جو تھے وہ شمس العارفین حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، ٹھیک، اور سال میں کئی دفعہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ بھی ہمیشہ ساتھ ہوتے، راستے میں کئی جگہ قیام ہوتا اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ تو حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر خاص شفقت فرماتے، یہی جو بنیاد تھی بیعت پر منتج ہوئی، اور وہیں سے آپ کو خلافت ملی، اور آپ کا ضمیر روشن ہوا، اور شیخ کی توجہ کا ذکر آپ نے ان الفاظ میں فرمایا
کہ آج 15 برس کے بعد بھی شیخ کی توجہ کا اثر اسی طرح تر و تازہ ہے، اور یہ تو 15 برس ہیں، میرے سینے میں تو وہ جو کالو بلا کی محفل ہے اس کا اثر بھی تر و تازہ۔ اللہ۔ اچھا، آپ کا سلسلہ نسب، بس بات آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ پاک ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا امام حسن علیہ السلام تک ایسے ہی، بالکل ایسے۔ کتنے واسطے بنتے ہیں؟ 31 واسطے بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اتنی کمال شخصیت ہیں کہ ہم یقیناً حق ادا نہیں کر سکیں گے ان کا تذکرہ۔ میں تو کہتا ہوں یہ محسن ہیں، اور یہ ایسے محسن ہیں کہ وہی بات ہے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی ہستی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، خاص طور پہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس میں ہمیں کھڑا کر دیا۔ اچھا، اس سے قبل کہ اس پہ بات کریں، پیر معین علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق اہل بیت اطہار علیہم السلام، اور عشق صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیا کمال ہے صاحب! ایسا لگتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ عشق کے اندر پیرو کے جو آپ فرماتے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر نوید اظہر صاحب نے بڑا خوبصورت تعارف کرایا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی شخصیت کا جب بھی نام آتا ہے نا، کو علم کا، ولایت کا اور معرفت کا ایک کوہ ہمالیہ سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان، جہاں علم کو بھی ناز ہے، واہ، ولایت کو بھی ناز ہے، اور عرفان کو بھی ناز ہے، سبحان، جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں۔ پھر آپ کی ولایت کے رنگ میں 4 چاند اس لیے بھی لگ گئے کہ آپ سادات کے خاندان سے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان، جن سادات کو طہارت ازلی کا فیض حاصل ہے، واہ، پھر اس پر علم کا، کسب کا، محنت کا اور فیض کا جب ایک روحانی حالہ بھی چڑھ گیا سبحان، تو آپ اس میں بڑے سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء کی جو ایک تربیت کا منہج ہے، پھر آپ نے جب علوم ظاہری بھی حاصل کر لیے، علوم باطنی بھی آپ نے حاصل کیے، اور معرفت کے مقام پر پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ ابن عربی کے بہت بڑے شارح تھے، اور ابن عربی کے شارح ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال جیسے مفکر اسلام اور مفکر پاکستان نے بھی آپ سے رجوع کیا۔ کیا کہنا، وہ باقاعدہ خطوط بھی ملتے ہیں۔ کیا کہنا۔ اب پیر صاحب نے اپنے زمانے میں جب دیکھا جہاں افراط و تفرید کے بہت سارے معاملات چل رہے تھے، جن چیزوں کی آپ نے بڑی گہرائی سے نشاندہی کی، مذہب کو عام طور پر سطحی لیا جا رہا تھا، ایمان کے اندر جان نکال دی گئی تھی۔ اللہ، تو جس کو ہم عشق رسول کہتے ہیں، محبت دین کہتے ہیں، عشق الہی کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر دین کی جان ہے، اللہ، یہ دین کی روح ہے۔ اللہ، آپ نے عشق رسول کے سماع کو، ایسے موضوعات کو کتابوں کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے جس طرح پروان چڑھایا، تو میرے خیال ان کی کیفیات کو سمجھنے کے لیے اگر میں ان کی مشہور نعت کے چند شعر سنا لطفی آ جائے گا جی، سبحان اللہ، کہ اس کا رنگ کیا ہے، بتائیے۔ پیر صاحب کی ہجر و فراق کی ذرا کیفیت دیکھیں۔ بتائیے۔ اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ سبحان، اردو میں ترجمہ ضرور کرنا ہے آپ نے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج یاد کتنی تنگ کر رہی ہے، اور اس یاد کی ہجر و فراق کی کیفیت انگ انگ میں سمایا ہوا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا آگے دیکھیں کہ حضور کا باقاعدہ وہ اپنے وادی ہمراہ میں جب آپ کی عشاء کی پہلی 4 غیر مقدہ سنت قضا ہوئیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، کہا کہ اہل بیت کو اور سادات کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کی غیر مقدہ سنت قضا ہوئیں، اتنی نظر کرم سرکار علیہ السلام کی، سادات کے لیے نظر کرم بھی اور سادات کے لیول کا تعین بھی، کہ سادات کو کیسے ہونا چاہیے معاشرے میں۔ آپ حلیہ بقید لگتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، سبحان اللہ، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے، سبحان اللہ، مخمور اکھی ہن مد بھری، سبحان، ایسا لگ رہا ہے جیسے زیارت فرما رہے ہیں، وہی جو منظر آپ نے دیکھا تھا۔ بتائیے بتائیے، آگے دیکھیں، نہیں سر پہلے وہ ترجمہ بھی تو بتائیں لوگوں کو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک چاند کی طرح اللہ اللہ، سبحان اللہ، اور اس سے میٹھی میٹھی جمالیاتی انوار الہیہ کی کرنیں جھلک رہی، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ کی زلف مبارک
کالے رنگ کی تھی۔ اللہ آپ کی آنکھوں میں الستو بربکم قالوا بلا کا عجب رنگ تھا جو آپ نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آگے عقیدہ بیان کرتے ہیں بھئی حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بتائیے۔ اس صورت نو میں جان آکا، کیا بات ہے؟ جانان کے جانے جہان آکا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جان جہاں ہے۔ اگر اس جان جہاں کے ساتھ ہماری وابستگی، ہمارا تعلق اور ہماری غیرت وابستہ نہ ہو سکی تو ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم اس ایمان کے فوائد و ثمرات نہیں لے سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد ذرا دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس زمانے میں اللہ اور رسول کو مد مقابل لا کے شرک اور توحید کی بحثیں کی گئیں، اور توحید کا دفاع کا یہ رنگ رکھا گیا کہ جب تک رسالت کو نظر انداز نہ کیا جائے توحید کا وہ خالص رنگ نہیں ابھر سکتا۔ ہمارے صوفیہ سمجھاتے رہے کہ انبیاء جو ہے بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور علم کے براہین ہوتے ہیں۔ ان براہین پر نگاہ رکھیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ دسے اس مورت تھیں، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ اچھا پھر آپ کا کمال یہ دیکھیں، آپ تو کہتے تھے کہ جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو آپ کا چہرہ مبارک یہ اللہ تعالیٰ کا مرآت تھا، آئینہ تھا۔ آپ کے چہرے مبارک پر انوار الہیہ ہمیشہ رقصہ رہتے تھے۔ عشق رسالت ماب پر بڑی کلیرٹی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بڑا دوسرا کام رہا ائمہ اہل بیت کے ساتھ جو وابستگی اہل سنت کی ہونی چاہیے، جو ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو ان کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، بلکہ آپ حسرت کے ساتھ جملے لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ ان کے عام تبرکات تو دیکھتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی دوسرے وقت کا میں بات آگے بڑھانی ہے، مختصر انپوٹ دیجئے اس میں اہل بیت کے حوالے سے بتائیے۔ اہل بیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے تھے کہ اہل بیت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے تبرکات وابستہ ہیں اب وہ لوگ تو دیکھنے ضرور جاتے ہیں، جانے بھی چاہیے، لیکن جن کی رگوں میں اور جن کے خون میں ان کا دم مبارک چل رہا ہے ان کو زیادہ ترجیح دیجیے۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں دلائل کے ساتھ وہ جو لا اسالکم علیہ الا المودۃ فی القربہ میں یہ جو اہل بیت کی قربت کا حضور نے بطور اجر کے سوال کیا ہے اس کو آپ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ خواجہ صاحب بڑا اہم ترین سوال آپ کے پاس ہے، اور یہ آپ کی شخصیت جب بھی پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک آتا ہے تو محافظ ختم نبوت کا تصور آتا ہے۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں ذرا سا علمی مقام و مرتبہ اور خاص طور پہ آپ کی تصانیف کے حوالے سے مختصر آپ کلام فرمائیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے، یعنی اتنے بڑے اتنے عظیم مشن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کو چنے، اپنی آل کو چنے، ذرا مقام اور مرتبہ کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ علم کے لیے پاکستان کے علاوہ ہندوستان، جبکہ اس وقت پاکستان تھا ہی نہیں، ہندوستان ایک سرزمین تھی، علی گڑھ میں، سہارنپور میں، جگہ جگہ ملک اتنی مشکلات اٹھائیں۔ ایک صرف چھوٹا سا واقعہ، آپ کھاریاں کے قریب تھے اور آپ سبق پڑھ رہے تھے، دو مائیاں آئیاں، دو عورتیں، آپ اپنی وہ پٹھواری زبان میں کہتے ہیں کرما ماریاں، مٹھیاں روٹیاں کھول کے کھانے لگیاں، تو آخنیہ نے کہ ایک عورت بولی اور کہتی اس نڈے کو بھی تو دو، اس لڑکے کو بھی دو، تو دوسری کہتی اگر ماں کا لاڈا ہوتا تو ماں دے گوڈے نال بہ کے کھانا، مطلب اتنا اگر ماں کا پیارا ہوتا تو ماں کے پہلو میں بیٹھ کے کھاتا، یہاں پہ نہ ہوتا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رویا کہ اللہ کا شکر ہے گھر میں تو حالات اور محبت ایسی ہی ہے، لیکن نانے کے دین پڑھنے کے لیے یہ ساری صعوبتیں اور مشکلات پیش ہیں۔ تو جب حضرت سید پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ جیسے جب واپس آئے، پھر آپ کا کمال ہے جو آپ نے کتابیں تصنیف کیں، جو آپ کا علم ہے، علم کے حوالے سے تو ویسے ایک جگہ پہ اپنے نعتیہ کلام میں وہ فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی،
ایک گیت سجن دا گا رہی لوں لوں رگ رگ ساہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علی ذوالجلال مہر علی شاہ کیوں پھریں اداسی اج کل سونا آگل لاسی حسن خوشیاں تے غم جاسی ملساں لمیاں کر کر باہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت آ گئی تو آپ کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق رسول اس قدر تھا کہ جیسے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ اتنے بڑے علمی حوالے سے اتنا بڑا نام، جن کا بڑے بڑے صوفیاء اور طریقت کے بادشاہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کتابیں امام اعظم جیسے اسلوب کی ہیں، آپ کی کتابیں امام مالک جیسی ہیں، آپ کی کتابیں امام شافعی جیسی ہیں، آپ کی کتابیں امام احمد بن حنبل اور امام ابن قیم اور ابن تیمیہ جیسا اسلوب ہے، اتنی اسلاف کی وہ تصویر ہے۔ اچھا، ایک ہی وقت میں مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، پھر شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، یعنی ایک شخصیت کے اندر کئی جہتیں کئی پہلو، اور کمال یہ وہی دور ہے جہاں اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ میں ادا کروں کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے پوچھا، مطلب بتایا کہ سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت اور ان کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن اعلیٰ حضرت کی مجالس کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نبوت کے حوالے سے جو کام ہے وہ بار بار ذکر میں آیا کرتا تھا۔ بالکل جی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے دیکھیں وائسرائے ہند نے بلایا، آپ نہیں گئے، انگریز نے 400 مربع کی آفر کی، نہیں گئے، آپ کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ برطانیہ نے راولپنڈی میں اپنی ایک دعوت میں بلایا، محفل میں آپ نہیں گئے، چونکہ چشتیہ کا مزاج تھا کہ بادشاہوں اور دیگر محافل اور صاحب اقتدار کی محافل میں جانا وہ نہیں پسند کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو جب معمور من الرسول کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذن تھا اور آپ کو یہ کہہ دیا گیا تھا، تو آپ لاہور کے لیے آمادہ ہو گئے، اور مناظرے کے لیے بھی، مباہلے کے لیے۔ ہوا کیا تھا ذرا بتائیے، اور مختصر پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ دیکھیں دور افتادہ اپنے گاؤں گولڑا شریف سے، جب نہ ذرائع تھے، نہ سڑکیں تھیں، نہ راستے تھے، آپ بڑی مشکل سے وہاں سے چل کے گولڑا شریف سے راولپنڈی سے ٹرین کے ذریعے لاہور، اور دیکھیں چونکہ ایک فتنہ ایک قادیانیت کے حوالے سے، قادیانیت کے رد کے لیے اور ختم نبوت کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اولین فریضہ ہے، اس کے لیے مہر علی خان کا چھوڑ دے گا اور رسم شبیری ادا کرے گا، اور اس کے لیے آپ 3 دن کے لیے لاہور میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس میں آپ نے جو سیف چشتیائی لکھی، شمس الہدایہ لکھی، اس کو پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس مقام کی اور کتنی علمی دلائل اور براہین پر مشتمل ہے۔ پھر ہدیت الرسول فارسی میں لکھی، جو قادیانیت کے تدارک کے لیے اور اس کو کی روک تھام کے لیے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہدیت الرسول، مطلب بڑا تاریخی جملہ تھا نا آپ کا کہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف قلم کو اشارہ کریں تو وہ خود قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کریں۔ وہ تو وہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ حضرت خواجہ نے کہا کہ میرے پاس، میں چونکہ مسلمانوں کی زبان عربی ہے اور عربی میں مناظرہ کروں گا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں عربی کے لیے حاضر ہوں، کہا 24 گھنٹے عربی میں کروں گا۔ پیر صاحب نے فرمایا، خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ، میں تو ادنا سا اس کا غلام ہوں، میں نمازوں کے اوقات نکالوں گا تو کئی 24 گھنٹے، کئی دن، کئی راتیں، کئی دن، کئی راتیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے جنید بھائی، دیکھیں آپ کی اس وقت عمر 40 سال تھی، نوجوان، تمام مشائخ، تمام سلاسل کے اور طریقت کے بادشاہ جو تھے وہ انہوں نے آپ کو پیشوا مانا اور کہا کہ آپ ہماری طرف سے بات۔ کمال یہ صرف سلاسل نہیں، جتنے مسالک تھے پورے پاکستان میں تاریخ بتاتی ہے، اور میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک جنون کی کیفیت ہے، یعنی وہ جو قرون اولیٰ کا دور تھا کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کے فوراً بعد جو ہے جس طرح سے صحابہ کرام نکلے تھے، اس انداز سے جو ہے پاکستانی مسلمان نکلے تھے کہ کاس کریٹ اور لسان اور زبان ہر چیز سے ماورا ہو کے، مسلک سے ماورا ہو کے صرف اور صرف ختم نبوت کی محافظت کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جھنڈے تلے، پرچم تلے کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ظاہر ہے آپ نے تو آ کے چوکھٹ جما لی تھی، مرزا ہی نہیں آیا تھا، کیسے آتا؟
حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو نقشبندیہ سلسلے کے انتہائی عظیم ترین بزرگ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ درود پاک۔ زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور ہستی کی، ممتاز ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں صاحب۔ نقشبندی سلسلے کے بزرگ، انتہائی ممتاز ترین بزرگ، اور محبوب ربانی بھی ہیں، شیر ربانی بھی ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یوں کہیے ناظرین کہ ایکسٹینشن ہے، ان کا پرتاؤ ہیں، خصوصی فیض لیے وہی جو دین اسلام کے حوالے سے ناظرین اس کی جو یوں کہیے کہ اس کو ریویم کرنے کے حوالے سے سوسائٹی میں جو ضرورت تھی، یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی دور ہے۔ یعنی آپ یوں سوچیں کہ 59 میں پیر مہر علی شاہ صاحب، 1859 میں پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ جو ہیں وہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 1865 میں حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے، تو آلموسٹ کوئی ایک ہی دور ہے۔ لیکن یہ پورا خانوادہ ناظرین، کمال بات یہ ہے کہ یہ بھی وہ خانوادہ ہے کہ جس نے ختم نبوت کی محافظت کی ہے۔ آغاز کرتے ہیں حضور، ذرا بتائیے اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف، تعلیم و تربیت اور علمی مقام۔ جی، آپ بہت ہی باکمال بزرگ گزرے ہیں، علم میں، عمل میں، زہد و ورع میں، اور احیاء سنت کے جذبے میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی شخصیت کے جو چند نمایاں ترین پہلو ہیں وہ احیاء سنت اور اپنے کلچر، اپنی تہذیب اور اپنی مٹی سے محبت ہے۔ واہ۔ اور بچپن ہی سے آپ بچوں سے الگ تھلگ تھے، 3-4 سال کی عمر میں درس و تدریس سے فارغ ہو گئے اور قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا، کچھ کتابیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد جذب کا غلبہ ہوا تو پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہ رہی، گریہ طاری رہتا تھا، کتابیں بھیگ جاتی تھیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی ایک درویش آتا تھا شرق پور شریف میں آپ کے محلے میں، تو وہ لمبے لمبے سانس لیتا اور نفس رحمانی کی خوشبو سونگتا اور کہتا کہ یہاں ایک روح آنے والی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس گھر میں آئے گی، تو اس نے کہا کہ میاں عزیز الدین کے گھر میں آئے گی۔ اللہ، اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے وہ آتے تھے؟ جی، اس کی زیارت کرنے کے لیے اور اطلاع دینے کے لیے آتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے وقت کے، کوٹلہ شریف سے ان کا تعلق تھا، حضرت خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ جی سبحان اللہ۔ وہ سال بسال شرق پور شریف میں آتے اور میاں صاحب کے جد امجد تھے مولوی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مسجد میں قیام کرتے، ان کے پاس رہتے، چند دن قیام کرتے پھر چلے جاتے۔ سبحان۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے کشف سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی بزرگ پیدا ہوگا، میں اسے نسبت نقشبندیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر جب میاں صاحب پیدا ہوئے اور ان کا بچپن ان کے سامنے آیا، خواجہ امیر الدین صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو مرید کر لیں، لیکن میاں صاحب گریز کرتے رہے کہ یہ عمر سیدھا بزرگ ہیں، ان کی طبیعت بیعت کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔ یعنی آپ کی آمد سے پہلے ہی سلسلہ آپ کو تلاش کر رہا تھا؟ سلسلہ تلاش کر رہا تھا۔ تو خواجہ صاحب نے پھر تصرف استعمال کیا اور تصرف کے ذریعے میاں صاحب کو اپنی نسبت عطا فرمائی اور اپنے سلسلے میں داخل کیا۔ تو آپ کی شرم و حیا کا اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ بچپن میں ہی سر پہ چادر اوڑے رکھتے تھے اور چہرہ چھپا کر گلیوں میں چلتے تھے، تو محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ یہ ہمارے محلے میں ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ، یعنی شرم و حیا کا یہ ان کا شرم و حیا کا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا، آپ بھی چادر اوڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب اور کہ سنت کے بے انتہا پابند تھے، بے انتہا پابند، بہت زیادہ۔ اچھا خواجہ محمد عمر بیربلوی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے بزرگ ہیں اور میاں صاحب کے خلیفہ ہیں۔ آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ بزرگوں میں دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت فعلی اور ایک قوت انفعالی۔ ٹھیک ہے۔ جس ولی میں قوت فعلی کا غلبہ ہوتا ہے وہ دوسروں پر تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تبلیغ اسلام کرتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، کافروں کو مسلمان کرتا ہے۔ اور جس بزرگ پر قوت انفعالی کا غلبہ ہوتا ہے وہ مستلست رہتا ہے، ٹھیک ہے، جذب میں رہتا ہے، سکر میں رہتا ہے، استغراق میں رہتا ہے، غلبہ حال میں رہتا ہے۔ حضرت مختوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پر انفعال کا غلبہ تھا، آپ کو دیکھنے والے حیران اور مبہوت رہتے تھے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر قوت فعلی کا غلبہ تھا، جو آپ کی محفل میں آتا وہ خود مست ہو کر اٹھتا اور یاد الہی میں مستغرق ہو جاتا۔ اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میں دونوں قوتیں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھیں، قوت فعلی بھی اور قوت انفعالی بھی۔ دیکھنے والے حیران بھی ہوتے تھے۔ آپ کی خاموشی کی ایک زبان تھی، اور جب آپ گویائی سے کام لیتے تو پھر مردہ دلوں کو زندہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قوت فعلی اور قوت انفعالی دونوں میں اتنا توازن تھا اور دونوں کامل تھیں کہ جب کوئی منکر خدا اور ملحد آپ کے پاس آتا تو آپ کی کرامات کا قائل ہو کر متاثر ہو کر جاتا، اور جب آپ خاموش ہوتے تو آپ استغراق کی کیفیت میں ہوتے، اور جانور اور وحشی درندے تک آپ کی توجہ کا اثر قبول کرتے۔ اچھا اس پہ ذرا سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ کیسا وصف ہے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ کہا بھی نہیں، سب کچھ کہہ بھی گئے؟ کمال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ دل کی کیفیت بدل لیجئے، خود بخود دلوں کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی۔ اچھا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اصلاح امت کا کام کیا، ظاہر ہے وہ دور انتہائی شدید ترین دور تھا، وہ جو دین اکبر کا معاملہ تھا اس کا غلبہ۔ آپ ان کا پرتاؤ نظر آتے ہیں، آپ ان کی ایکسٹینشن نظر آتے ہیں، آپ نے بھی ریویم کیا اسلام کو اسی انداز سے، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ میرے خیال میں دو دوروں کے اگر آپس میں کچھ مماثلت بھی چیک کی جائے، جیسے وہاں ایک دین الہی کے نام پر ایک فتنہ پیدا کیا گیا، بالکل ٹھیک، اور حضرت مجدد الف ثانی سے احیاء اور تجدید کا کام لیا گیا، لگتا یہ ہے کہ یہاں بھی ایک فتنوں کی بھرمار ہے۔ درست۔ ایک تو وہ ختم نبوت کے نام پر فتنہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ انگریزوں کے ظاہری قبضے کے بعد مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو گئے، ان کی تہذیب کمزور ہو گئی، تو لہٰذا ایسے طاقتور ولی کی ضرورت تھی جو یہاں آ کر پھر اسلام کو ایک زندگی اور تابندگی دے اور اپنے وجود مبارک کی برکت دے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نسبت یہ سلسلہ نقشبندیہ میں نسبت معرفت کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نسبت معرفت بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی روحانی طاقت سے اگلے کی روح پر ایمان کے زور پر اثر ڈال سکتے ہیں، تو آپ کے اثرات بہت زیادہ پڑتے تھے، اور آپ کا جو میتھڈ تھا تربیت کا وہ بڑا مثالی تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ عام بندوں کو عام مثالوں سے بات سمجھا دیتے تھے تاکہ اس کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ بلکہ ایک بہت بڑا افسر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو کہا جی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا جناب مجھ سے تو ناغہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کو کہا جو آپ سے اوپر والا افسر ہے اگر وہ آپ کو کوئی آرڈر دے تو آپ کو کبھی ناغے کا عذر کرنے کی ہوگی جرت؟ تو آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا اس کا مطلب کہ آپ اپنے سے بڑے افسر سے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے، وہ بہت نادم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو قرآن مجید ہے جس کے ساتھ ہمارا اتنا لگاؤ چاہیے اور محبت چاہیے۔ پھر سنت نبوی کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اور آپ کا پیار و محبت تھا، بلکہ پیمانہ دیکھیں آپ کی عشق رسول کا اور محبت کا، کہ جو بھی آپ کو پہلے ملتا تو آپ کہتے ہیں کہ بڑے پیار و محبت کے ساتھ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد
اس کی لہجہ کی وہ مقدار چیک کرتے تھے جو سنت کے مطابق ہے. سبحان اللہ. اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ وہ شکل بھی نہیں اختیار کر سکتے, وہ لباس نہیں اختیار کر سکتے, اس طرح چل پھر نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, حتیٰ کہ کھانے پر ہاتھ دھونا, کھانا کھاتے ہوئے اسی طریقے سے بیٹھنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنت کے مطابق چیک کرتے تھے. جب کسی نے کہا جناب اتنی سختی سے کیا ہوگا, تو آپ کہتے تھے ہم اپنا ظاہر جب ٹھیک کر لیں گے اللہ تعالی ہمارا باطن ٹھیک کر لے گا. ہم جب اپنی نبی کی اداؤں پر فدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں پسند کرے گا, اور ہم جو اندر سے گدلے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہاں سے بھی اجلا کر دے گا. اچھا کتنا شدید دور تھا. آپ یہ دیکھیے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ظاہر ہے یہ جو پورا 19ویں صدی کے آخر تک جو کچھ بھی معاملہ رہا ہے, آپ دیکھیے اتنا شدید دور تھا کہ فتنے فساد بھی ہو رہے تھے, جبر و ظلم بھی تھا, لیکن ان کیفیات کے اندر, اس معاشرے کے اندر, اس سوسائٹی میں کہ جہاں پر فرنگیوں کی مکمل طور پہ پاورز بھی استعمال ہو رہی تھی اور ہندو بھی جو ہیں وہ ظاہر نیکسس بنا ہوا تھا ان کا, اس کے اندر اس طرح سے کام کرنا یہ کمال بات نہیں. یہ کمال تھا, یہ آپ کا ایک انفرادی وصف تھا, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو شریعت کا پابند کرنے میں آپ نے جتنی محنت کی اور مشاقی فرمائی, بلکہ لگتا ہے یہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جس احیائی رنگ کے ساتھ نمودار ہوئے تھے, ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ جتنے بھی فتنے آئیں گے, ایک تو ہے کہ آپ فتنوں کو کردار کے زور پر روکیں, گویا کہ یہاں کردار کی بڑی دعوت تھی, کیونکہ کردار سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز نہیں, درست کا آپ ہم پوری زندگی پیغام دیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آخر میں ظاہر آپ کی شخصیت کا بھی وہ پہلو, اور وہی بات ہے کہ آپ دیکھیے اس دور کے اندر کئی شخصیات ایک وقت میں کام کر رہی ہیں. اس میں حضرت شرپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, آپ خود بھی ختم نبوت کی محافظت کے حوالے سے کام فرما رہے ہیں. اچھا صرف آپ ہی نہیں, آپ کے برادر اصغر جو ہیں ظاہر جن کو خلافت دی گئی, انہوں نے بھی جو اس پہ کام کیا. پھر آپ کے بھتیجے جو ہیں وہ میاں جمیل احمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ, پاکستان بننے کے بعد جس انداز سے تحفظ ختم نبوت کی موومنٹ چلی ہیں, یعنی پورا خانوادہ جو ہے آپ یہ دیکھیے سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کی محافظت میں جتا ہوا. بتائیے ذرا کیا بات ہے. میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ سراپا عجز و نیاز, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, غیر سید ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بہت سارے سادات کو خلافت بخشی, اور یہ آپ کی محبت اور عجز اور نیاز ہی تھا کہ جو آپ کی محفل میں آتا وہ آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا, جو آپ سے ملتا وہ پھر آپ کا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ کہ عجز و نیاز کا دیکھیں اندازہ لگائیں. مثلا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ اگر چارپائی پر بیٹھے ہوتے تو کوئی عقیدت سے نیچے بیٹھ جاتا تو آپ کے چہرے پہ تغیر آ جاتا اور کہتے آپ میرے ساتھ بیٹھیں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے نیچے بیٹھے. اور جب وہ تعظیماً نہ مانتا تو آپ نیچے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے اور پھر وہ شرمندہ ہو کے وہ ساتھ بیٹھتا. آپ کا اگر کوئی جوتا اٹھا کے آگے رکھ دیتا احترام کے ساتھ تو آپ کی کیفیت بدل جاتی, اور یہ عجز اور نیاز تھا, سراپا عجز. آپ کہتے کہ یہ جوتا آپ اپنے ساتھ ہی لے جائے, میں اس قابل نہیں ہوں, میں ولی نہیں ہوں, میں بزرگ نہیں ہوں. ہاں بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے جائیں, میں ولی نہیں ہوں, میں بزرگ نہیں ہوں. یہ دیکھیں عجز اور نیاز کتنا, جیسے وہ بیدم وارسی نے کہا تھا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسوہ حسنہ پہ اس قدر کاربند تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو نہ دن چین تھا نہ رات چین تھا آپ اس کے لیے, اور آج تک آپ کی درگاہ اور خانقاہ سے اس طرح کے کام ہوتے رہتے. آپ کے چونکہ آپ لاولد تھے, آپ کی اولاد نہیں تھی, آپ کے بھائی غلام اللہ ثانی لاسانی کے لقب سے مشہور تھے, آپ کو خلافت دی ہوئی تھی, آپ ہی کے انہوں نے ساری زندگی اسی طرح کام کیا. پھر اس کے بعد آپ کے بھتیجے میاں جمیل احمد شرک پوری علیہ رحمہ, کمال ہے, وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد میں بھی 1974 میں آپ پیش تھے ختم نبوت کے حوالے سے, اور اپنے مریدین متوسلین عقیدت مندوں کو ساتھ لے کے شامل کر کے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ گم تھے. تو یہ چونکہ خانوادہ اسی حوالے سے
اپنے نیاز اور عجز. میں ایک اور بات وہ جو ہے نا وہ ناظرین کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. طریقت کی دنیا میں جب تفاخر نسبی ختم ہو جائے گا وہ ایک بڑا مقام مل جائے گا. دیکھیں بڑے بڑے مشائخ, یہ ایک نقطے کی بات ہے, جو سید ہونے کے ساتھ ساتھ تفاخر نسبی کو چھوڑ کے غیر سید کی جگہ جا کے مرید ہوئے ہیں, وہ بڑے مقام پا گئے ہیں. اسی لیے مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی, کہ درن راہ ابن فلاں چیزیں نیز. تو یہ میاں صاحب علیہ رحمہ کا خاصہ تھا جانوروں کے ساتھ. جانوروں, ایک بار وہ واقعہ لکھا ہوا ہے آپ ہی کے ملفوظات میں, آپ ہی کی کتابوں میں, کہ گدھے پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے, آپ رونے لگ گئے, پھر آپ اس گدھے کو چومنے لگ گئے, اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کے ساتھ اسی طرح شفقت فرماتے تھے, اور اس کے مالک کو کہا کہ اس کے ساتھ نرمی کریں, اور آپ کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, وہ یہ ساری جو عجز و نیازی اور یہ سارا جو آپ سراپا ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ میں موجزن تھی. اور پھر آپ کے خانوادے میں, اور آج تک یہ ہمارا علاقہ شیخوپورہ اور ننکانہ, اس حوالے سے آپ کے کثیر تعداد میں آپ کے خانوادے نے مساجد, آپ کے خانوادے نے مدارس, آپ کے خانوادے نے ختم نبوت کے حوالے سے اتنا کام اور لٹریچر شائع کروایا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی یہاں پہ ہمارے علاقے میں. نہیں, پریکٹیکلی آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ اس خانوادے میں ایک کمال بات یہ ہے کہ جو ابتدا ظاہر ہے آپ کے جد نے کی, وہ اس کو انتہا تک نہیں پہنچایا, بلکہ اس کا تسلسل آج بھی قائم ہے. آج بھی وہ خانوادہ جو ہے شرپور کو آپ دیکھیے کہ اس کے سوتے فیض کے جو ہیں جو پھوٹ رہے ہیں, اس میں خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ اس فتنے سے بچ کے رہنا ہے, کہ جو فتنہ ہے قادیانیت کا یہ ایسا ہے جو زہر قاتل ہے, جس سے ہر صورت چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اس حوالے سے بتائیے نظر. ہاں, یہ دیکھیں یہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ, اور آج جو پروگرام ہے حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ, آپ کا یہ اتنا خوبصورت انتخاب کہ دونوں شخصیات ہم عصر بھی اور ایک ہی زمانے میں انہوں نے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کس قدر عملی طور پر, صرف تحریری طور پر نہیں, عملی طور پر میدان میں اتر کے کام کیا ہے. اس کی بالکل. ڈاکٹر صاحب فائنلی کیا پیغام دینا چاہیں گے دونوں شخصیات, ظاہر ہے اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے چند جملوں میں, کہ دونوں ہی کا اگر آپ کرکس دیکھیں شخصیات کا, تو ختم نبوت کی محافظت میں جو ان کا ایک ٹائٹل ہے ان کی شخصیات کا, وہ دونوں شخصیات کا پیغام حب رسول ہے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث شریف اس کو کہتے ہیں جو حضور کی زبان سے نکلا. ٹھیک ہے. قرآن بھی حضور کی زبان سے نکلا, تو قرآن بھی گویا حضور کی حدیث. بالکل ٹھیک. تو محبت کا یہ لیول اگر اچیو کر لیا جائے تو اس کو اسلام کہتے ہیں. جی, یہی محبت رسول. ٹھیک جامی صاحب. جی, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور پیغام بھی دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ختم نبوت کی محافظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسلام کی روحانیت کے بھی امین بنیں. اگر آپ کے پاس روحانیت کی طاقت ہوگی تو جعلی دعوی نبوت کرنے والے کو آپ روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی, جس کی وجہ سے آپ نے اس کے ہر چیلنج کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو پسپا بھی کر دیا. بالکل ٹھیک. آخر میں فائنلی جی, حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے اگر میدان میں اترے ہیں تو جتنے ان مسلم امہ کے لوگ ہیں وہ بیٹھے نہیں, وہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ناظرین کرام میں آپ سے عرض کروں, ایک بڑا زبردست واقعہ ہے حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ناظرین کہ شان ختم نبوت پر ایمان رکھنے والی ایسی شخصیت کہ دین اسلام کی بنیاد آپ ختم نبوت ہی کو سمجھتے تھے, اور اتحاد امت کی جو ہے ضمانت بھی ختم نبوت ہی کو سمجھتے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے ناظرین, ختم نبوت اور ناموس رسالت وہ پرچم ہے بنیادی طور پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے تلے ہم سب مجتمع ہو سکتے ہیں, ہم سب ایک ہو سکتے ہیں, دوسرا کوئی اور پرچم ہمیں مجتمع نہیں کر سکتا. حضرت میاں شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے
عالم استغراق میں یعنی مراقبے کی کیفیت میں جا کے ذرا دیکھنا چاہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے کون. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو، اب میں ظاہر ہے اس کو اردو میں اگر بیان کروں تو شاید ہو سکتا ہے معیوب گزرے، تو میں ذرا انگریزی میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک مینٹل ڈاگ کی صورت میں دیکھا کہ جس کی شکل جو ہے ایک مینٹل ڈاگ کی طرح تھی اور منہ سے اس کی جھاگ نکل رہا تھا اور وہ اپنی دم کو بار بار کاٹ رہا تھا. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. بلکہ ایک اور واقعہ بڑا کمال ہے ناظرین کہ ایک زمیندار تھا، وہ قادیان بہت آیا جایا کرتا تھا اور مرزا سے اس کو بڑی انسپریشن تھی. اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں حضرت شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس سوال کا جواب انہوں نے مجھے دے دیا تو پھر میں قادیان نہیں جاؤں گا، یعنی وہاں جا کے بیعت نہیں کروں گا اور آپ سے بیعت ہو جاؤں گا. وہ ایک ٹیسٹنگ کے طور پہ آیا تھا. بہرحال اس نے تھرمامیٹر لگانا تھا، وہ آیا. ولی تو ولی ہوتا ہے صاحب، وہ روشن ضمیر ہوتا ہے، وہ کچھ نہ بھی کہے تو دلوں کی کیفیات کو بدل دیا کرتا ہے. جیسے وہ شخص آ کے بیٹھا تو حضرت شرپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں فرمایا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ صحبت ملنی تھی، نظر کرم ہونی تھی، دل کی کیفیت بدلی اور کیفیت ایسی بدلی کہ وہ اس کیفیت میں چلا گیا کہ خود منہ سے کہنے لگا کہ مرزا جھوٹا ہے، مرزا جھوٹا ہے، ختم نبوت حق ہے، ختم نبوت سچ ہے، ختم نبوت حق ہے، ختم نبوت سچ ہے، ختم نبوت حق ہے، ختم نبوت سچ ہے. ناظرین کرام، یہ اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. بہرحال آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں اب کتاب الشفا کی جانب. کھانے میں برکت شامل کرنے کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کھانے میں برکت شامل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے قبل اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے. دریا جیسی سخاوت، آسمان جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع. ناظرین کرام، روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھتے ہیں سید پیر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ اور حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.